جب تم کسی پر تنقید کرو، کسی اور کو کرٹیسائز کرو، تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو، اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ تم گند پر ہی گرو گے. دوسرے لفظوں میں، دوسروں کی خوبیاں تو دیکھو، برائیاں نہ دیکھو. دو مکھیاں ہیں، دونوں ہی جا کر بیٹھتی ہیں کسی جگہ پر. کیسے؟ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. سبحان اللہ. پھول سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتی. کیا سلیکشن ہے، کیا نظر ہے، کیا تلاش ہے، کیا پیتی ہے، کیا حاصل کرتی ہے اور کیا بناتی ہے، کتنی پروڈکٹیو ہے، یعنی خیر سمیٹتی ہر طرف سے. اور دوسری مکھی جو سائز میں، شکل میں قریب قریب ہی ہوتی ہے، لیکن کہاں بیٹھتی؟ صرف گندگی پہ بیٹھتی، اور حاصل کیا کرتی؟ گندگی چوس لیتی. گندگی ہی اس کی غذا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پھیلاتی. شہد کی مکھی شفا دینے والی چیز پیدا کرتی، فیہ شفاء للناس، شہد. اور گندی مکھی وائرسز پھیلاتی، بیماریاں پھیلاتی. ہیں دونوں ہی مکھیاں. سوچئے آپ کون سی مکھی ہیں؟ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو اس سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس کے خیر سے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خیر ہے. کیا آپ اس کے خیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کے شر کو چھیڑ کے آ جاتے ہیں؟ کیا آپ دوسرے کے اچھے رخ کو دیکھتے ہیں یا صرف اس کی کمزوریوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ کے کام کی رفتار یا آپ کی پروڈکشن یا آپ کا پروڈکٹیو ہونا اسی اعتبار سے ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں. مثلاً آپ اپنے ساتھیوں میں اگر عیب ہی ڈھونڈتے رہیں، کمزوریاں ہی تلاش کرتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کیا وہ آپ پر اعتماد کریں گے؟ کیا وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیا وہ آپ کے لیے قربانیاں کریں گے؟ ہرگز نہیں. بھول جائیے کہ آپ کسی سے کوئی کام لے سکیں یا کوئی کام نکلوا سکیں. کیونکہ جب آپ کسی کی برائی پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کو پھر مینشن کرتے ہیں، پھر اس کو تانا دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ایسا میکینزم کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ریپلسو ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ سے تعاون نہیں کرنا چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے. انکانشیسلی بھی کتنے بھی اچھے لوگ ہوں، انسان خیر سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. نتیجتاً آپ کو تعاون جو ملنا تھا وہ اور زیادہ دور ہو جاتا ہے، اور آپ کا کوئی کام نہیں ہو پاتا، اور آپ زندگی میں کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے. تو اب تبدیلی کس کو کرنی ہے؟ آپ کو اپنے اندر لانی. لوگ ویسے ہی ہیں جیسے ہیں، آپ ان کو نہیں چینج کر سکتے. تو ایز از جسے کہتے ہیں نا، ایز اٹ از، جیسا کوئی ہے اس کو ویسا ہی سمجھ کے اس کے اندر کی جو خیر ہے وہ لے لیں، اور جو اس کے اندر کا شر ہے اس کو چھوڑ دیں. صرف انسان نہیں بلکہ ساری چیزوں کے اوپر. اب مثلاً آگ پکاتی بھی ہے اور جلاتی بھی. اب آپ نہیں، مجھے تو اپنے گھر میں آگ جلانی ہی نہیں کیونکہ وہ جلاتی، تو پھر پکے گا کیا کچھ؟ ہر چیز کے اندر دونوں پہلو ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پہلو سے اس کو اپروچ کرتے ہیں اور کیا حاصل کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا ماحول بڑا خراب ہے، میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے. کچھ لوگ اس پر روتے رہتے ہیں، گھر والے نماز نہیں پڑھتے، گھر والے دین کی طرف نہیں ہیں، خاندان ایسا ہے، فلاں، ہر برائی ان کو اس میں نظر آتی ہے. اچھا بھائی، اگر وہ اتنے ہی برے ہیں تو آپ وہاں سے نکل کے جہاں کہیں خیر ہے وہاں چلے جایا کریں تاکہ کچھ خیر حاصل کر کے لے آئیں. کیونکہ شہد کی مکھی یہ تھوڑی دیکھتی کہ میرے آس پاس کوئی پھول نہیں، میں سو رہی ہوں. آج وہ میلوں کا سفر کرتی اور جا کے اپنی چیز نکال لاتی. تو اگر آپ کو اپنے قریب زیادہ خیر نظر نہیں آتی تو آپ تھوڑی ہمت کریں اور جا کے خیر تلاش کریں، لیکن بیٹھے خیر پر ہی، شر پر نہیں. رات کو جلدی سویا کرو اور پھر صبح جلدی اٹھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے. اور میں ڈرتی ہوں کہ تم سے رحمان کا رزق فوت ہو جائے گا کیونکہ تم راتوں کو جاگتے ہو. یہ بھی ایک بہت کارآمد نصیحت ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ کی اکثریت راتوں کو دن بنائے ہوئے ہے اور دن کو رات بنائے ہوئے ہے. اور ایسے تمام بچے جو یہ کرتے ہیں ان کی ماؤں کا حال دیکھنے کے قابل ہے، جو کس قدر پریشان ہوتی ہے کہ ان کا بنے گا کیا. کیونکہ جب انسان دن کو سوتا ہے تو اس کے فیملی ریلیشنز بھی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ کام کر رہے تھے، وہ سو رہا ہوتا ہے، تو انٹریکشن کا، آپس کی ملاقات کا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کا کوئی موقع نہیں ہوتا. اور جب دوسرا شخص رات کو جاگ رہا ہوتا ہے اور پہلا سو رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں جاگنے سے بعض اوقات گھر میں دوسرے لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں.
لائٹ آن ہوتی ہے یا کوئی کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے. یہ تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے، تو اس دعا کی برکت سے محرومی اور رزق میں کمی، کام کاروبار میں کمی. تو اس لیے ساری رات جاگنا اور سارا دن سونا بہت ہی نقصان دہ ہے. لیکن اس میں حالات بہتر ہوتے ہیں اگر بچے رات کو سوئیں جب آپ بھی سو رہے ہیں، اور جب وہ اٹھیں تو آپ کے سامنے ہوں اور ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے کام آپ کے سامنے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ماؤں کے لیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو رات کو سلاتی ہیں اور دن کو جگاتی ہیں، اور صبح سویرے خود بھی کام کرتی ہیں اور ان کو بھی کام پہ لگاتی ہیں. کیونکہ جو خود صبح سو جائے وہ اپنے بچوں کو جگا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کے لیے برا نمونہ ہے. بچوں کی عادت بدلنے سے پہلے اپنی عادت بدلنی ہوگی. آپ خود پہلے پڑھیے کہ کیا کیا نقصانات ہیں، ریسرچ کیجیے اور پھر اس سے ڈسکس کیجیے اور اس کی پوری پوری مدد کیجیے. یہ ہیبٹ جو ہے نا، یہ نشے کی طرح ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں اس کو توڑنا، کیونکہ پورا سائیکل چینج ہو چکا ہوتا ہے. یعنی باڈی پھر اس طرح ریئیکٹ کرنے لگتی ہے. اگر وہ دن کو جاگے تو وہ دن کو کوئی کچھ دن تک کام نہیں کر سکے گا، تو اس کی مدد کیجیے مختلف طریقوں کے ساتھ. چلیے آگے چلتے. اور میں ان قریب تمہیں بکری اور بھیڑیے کا قصہ بیان کروں گی تاکہ تم اس سے بے خوف نہ ہو جو تمہارے خلاف چالیں چل رہا ہے. یعنی مکار لوگوں کی چالوں سے بھی بچ کے رہو، یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ جب تم دوسرے کو معاف کرو، دوسرے کے ساتھ احسان کرو، دوسرے کے ساتھ اچھا کرو، بے وقوف بن جاؤ اور دوسرے سے ڈسے جاؤ. نہیں، جو چالیں چلنے والے ہیں ان کی چالوں سے بھی ہوشیار رہو. اتنا بیلنسڈ. اور جب کوئی تم پر اعتماد کرے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، تو پھر اس کو دھوکہ دینے سے ضرور ہی بچتے رہو، ضرور بچو. کبھی اس کے ٹرسٹ کو پامال نہیں کرو. شیر صرف اس وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں بنا کہ وہ دھاڑتا ہے، چیختا ہے، بلکہ وہ اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ معزز نفس والا، سیلف ریسپیکٹ ہے، اس میں خودداری ہے کہ وہ کسی اور کے شکار پر حملہ نہیں کرتا، کسی اور کے شکار پہ نہیں گرتا. جب بھوکا ہوتا ہے تو تکلیف برداشت کرتا ہے. تم کسی اور کی محنت چوری نہ کرو ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے. اس میں 2-3 باتیں اکٹھی ہو گئی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، آپ کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے، آپ کی حکومت گرانے کے لیے، آپ کے مقام کو برباد کرنے کے لیے. ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل، حجت، وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے جھوٹے الزامات کے. اور پھر بعض اوقات ان باتوں کی سزا دی جاتی ہے جو اس شخص کا قصور نہیں، کسی اور کا ہو، اور وہ بھی جھوٹا الزام. تم نہیں صحیح تو تمہاری ماں صحیح، ایک ہی خاندان ہو. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کی چالوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے کہ وہ کون سی زبان بول رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا بھی سدباب کرنا چاہیے. یعنی ان سے بچ کے رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ جب تم پر کوئی اعتماد کرتا ہے، یعنی مثلا شوہر ہے، وہ اپنی بیوی پر پورا اعتماد کرتا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی پاکیزہ ہے اور بہت وفادار ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، تو پھر اس کو اس میں قطعاً دھوکہ نہیں دینا چاہیے. وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے پیسے تما دیتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ نہیں استعمال کرتے جہاں استعمال کرنا اس کو پسند نہیں. وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تو آپ کسی ایسے کو نہیں آنے دیتے جس کا آنا اس کو پسند نہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جن چیزوں سے اس نے بول کے روکا ہے یا آپ نے اس کے مزاج سے سمجھا ہے کہ اس کو پسند نہیں، وہ کام چھوڑ دینے چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے. اگر وہ کسی مخصوص لوگوں سے ملاقات کو یا آنے جانے کو یا گھر میں کسی کے آنے کو ناپسند کرتا ہے تو اس پر احتیاط برتنی چاہیے. یعنی اس نے جو آپ کو آزادی دے رکھی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے، دھوکہ نہ دے اس کو. اسی طرح دوست کو، کہ دوستوں پر کتنا اعتماد ہوتا ہے. آپ اپنی باتیں، اپنی دل کی باتیں، اپنے راز، اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اور پھر کیسا اعتماد ٹوٹتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے آپ کی بات کسی اور کو بتا دی. اسی طرح بچہ ماں پر اعتماد کرتا ہے، لیکن جب ماں بچے کے اوپر ہنستی ہے یا بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے تو بچے کا اعتماد ختم ہوتا ہے.
نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کبھی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا جس کو ماں سے دھوکہ ملے. اسی طرح کولیگز ہیں آپس میں. تو جس انسان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کریں. جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو, وہی سامنے ہو. یہ نہیں کہ جھوٹی امیدیں اس کو دلائیں, اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ. دھوکہ دینا کس کی علامت ہے؟ منافقت کی. پھر ایک اور چیز سکھائی کہ کس طرح کا تمہارا گیٹ اپ ہونا چاہیے, آؤٹ لک ہونا چاہیے, طور طریقہ ہونا چاہیے. عزت کس سے ملتی, کس طریقے سے حاصل ہوتی؟ چیخ چلا کے, دھاڑ کے, باتیں کر کے, نعرے لگا کے, شور مچا کے انسان کو عزت نہیں ملتی. صرف احتجاج میں کوئی عزت نہیں ہوتی, یا بڑے بڑے بلند دعوے کرنے اور نعرے لگانے میں عزت نہیں ہوتی. اور خصوصاً ایک لیڈر کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی کوئی چیخے چلائے. اپنے ساتھیوں پہ شاؤٹ کرنا, چیخنا, ریاکشنری ہونا, یہ آپ کی قدر و قیمت گھٹا دیتا ہے دوسروں کے دل میں. پھر کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا, آپ کی بات نہیں سنتا, پھر آپ لیڈ کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس میں شیر کی مثال دیتی ہے. دیکھو شیر جنگل کا بادشاہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہ دھاڑتا ہے اور اس کی دھاڑ سے سب ڈر جاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ شکار وہ کرتا ہے, کام وہ کرتا ہے. پہلے شیر جب شکار کر لیتا ہے تو وہ صرف شکار کیے جانور کا ایک مخصوص حصہ کھاتا ہے. وہ صرف کلیجی اور صرف اندر کا مخصوص حصہ کھاتا ہے اور اس کے بعد باقی چھوڑ دیتا ہے. پھر دوسرے جانور آتے ہیں, بھیڑیا آتا ہے, اور پھر آخر میں صرف بلچرز رہ جاتی ہیں, وہ آ کے صفائی کر دیتی ہیں اس جگہ کی. ایک کے بعد ایک جانور آتا ہے اور وہ اپنا اپنا حصہ کھاتا ہے, لیکن شکار شیر کرتا ہے صرف. اور اگر کوئی اور شکار کیا ہوا ہو تو شیر اس کا شکار نہیں کھاتا. یہ نہیں کہتا مجھے بھوک لگی چلو میں جانور کے سر کھا جاؤں یا ٹانگیں کھا جاؤں, نہ, اس کو وہی کھانا ہے جو اس کو کھانا ہے. تو کسی کے حصے یا کسی کے شکار کیے ہو, کسی کی محنت مت چراؤ. کام کوئی کرے اور نام تم اپنا رکھ لو وہاں. یہ بھی دھوکہ دینا ہے, بٹرے کرنا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عزت نفس بھی جاتی ہے اور دوسروں کے نظر میں قیمت گھٹتی ہے, اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے انسان, دوسرے کے مقابلے میں ظالم ہو جاتا ہے. یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کام کوئی کرے اور نام آپ کا بن جائے. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں, اور کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں, لوگوں کو بھی نہ دیں. بس کسی نے کتاب لکھی اور آپ اپنے نام سے چھاپ دیں. معاشرے کے اندر دشمن تو ہر جگہ ہوں گے, لیکن آپ نے کیسے بچنا وہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ کام کسی کے سامنے نہیں آتا, لانگ ٹرم ہوتا ہے نا, جیسے ایک پودا ہوتا ہے اس کے پھل بڑے دیر سے آتے ہیں. اچھا تو ہم کیا چاہتے ہیں, ابھی وہ چونچ نکلی ہے اس کی تو بس ہمیں کوئی ایکنالج کر دے, ایکنالج کرانے کا شوق ہوتا ہے. تو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے. مثلاً ماں باپ کیا چاہتے ہیں, جلدی سے ہمارے بچے کسی قابل بن جائیں, بہت ارلی ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں نا ان سے, اور وہ عموماً بچوں کا پھر ستیہ ناش کر دیتے ہیں تانے دے دے کر, اور وہ ابھی کرنے والی سٹیج میں ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو بعض اوقات کوئی دوسرا اگر آپ پر الزام لگا بھی دیتا ہے نا کہ تم کچھ نہیں کرتے, نکمے ہو تم, تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. جب آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے نا تو ان کو یہ تسلی دیں گے کہ کوئی بھی تمہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے ماں تو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن باپ جو ہے نا اس کو روز غصہ آ جاتا ہے, کیا کیا تم نے, سخت نکمے ہو. یہ باتیں ہوتی ہیں گھروں میں, ہر گھر کا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آتی, لیکن خصوصاً گروئنگ ایج میں بچوں کو اس طرح کی بہت سی باتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, دو طرح کے بچے تھے, کچھ تو مقابلہ کر جاتے ہیں اور کچھ بن جاتے ہیں, اور کچھ صرف کمپیرزن, 100 طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ کس طرح وہ اس کو ہینڈل کریں اور لوگوں کی تنقید کو پازیٹیولی لیں, خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو, اور آگے بڑھتے رہیں حتیٰ کہ ثابت کر دیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں. اور اس کا راستہ صرف محنت ہے, محنت کا عادی بنائے ان کو, اور ماں باپ کے شکار پر راضی نہ ہو. کیونکہ کچھ بچوں کو کیا ہوتا ہے, ابا کے اتنی فیکٹریاں ہیں, مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے نا, یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے کچھ. وہ اتنا کماتے ہیں, میں ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں تو مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے بھی روکے کہ شیر جو ہے اپنا شکار خود کرتا ہے, باپ نے جو کمایا وہ تو باپ کا ہے, تم اپنے لیے خود کچھ کرو, اپنا راستہ نکالو. خلاصہ یہی ہے, بچوں کے ساتھ صبر کے ساتھ چلے حتیٰ کہ وہ کچھ بن جائے, کچھ اسٹرانگ ہو جائے. وقت سے پہلے ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. ہاتھ لگائے, نہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, یہ نہیں پکڑو, وہ نہیں چھوؤ, یہ نہیں رکھو, یہ نہیں کھاؤ. ہر وقت نہیں سے شروع ہوتا ہے سب کچھ, تو وہ بڑے ہو کے پھر کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہتے.
اب ایک یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ سکھا رہے، ایک یہ ہے کہ 5 بچے ہیں ماں کے، تو وہ ہر بچے کو اسی طرح کی کیریکٹر ان کے اندر ڈالے کہ وہ ایک دوسرے پر بھی ڈیپینڈ نہ کرے کہ بھائی بڑا کما رہا ہے اور سارا گھر کھا رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر بچہ خود اپنے لیے کچھ کرے. 2-3 چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. علم روشنی ہے. انسان جب مختلف لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہے، مختلف شخصیتوں کو جانتا ہے، مختلف علوم پڑھتا ہے، لوگوں کی سائیکالوجی کو پڑھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تجربے کرتا ہے تو وہ سمجھ آنے لگتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے ایسی سینس رکھی ہے کہ جو آپ کے بارے میں پازیٹیو ہے، جو آپ کے بارے میں نیگیٹو ہے، آپ بہت جلد اس کو سمجھنے لگتے ہیں. اور اگر ابھی نہیں تو بڑے ہو کر وقت پر چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی منفی کرنی نہیں چاہیے تاکہ بچوں کے اندر اپنی نظر بھی پیدا ہو.